السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیاری بہنوں، آج انشاءاللہ ہم عید کے مسائل پہ بھی بات کریں گے، اور کیونکہ ہم عید جو ہے ماشاءاللہ ہمارے قریب آمد ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کی حدیث کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بحقی کی حدیث ہے 278۔ پھر اس کے علاوہ جمعہ کے دن کی بھی بات آتی ہے، اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے۔ وہ اس طرح سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں ہیں، ایک عید اور دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جو چاہے اس کے لیے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم جمعہ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنی اجازت دے دی، رخصت دے دی کہ اگر کوئی جمعہ کی نماز نہ پڑھے اس دن تو کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ جمعہ کی نماز فرض ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دے دی، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ اور ابو داود کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر جو ہے وہ 1310 ہے، اور ابو داود میں حدیث نمبر جو ہے وہ 1070 ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز اذان اور تکبیر کے بغیر پڑھی، یہ مسلم کی حدیث ہے، 885 حدیث نمبر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید گاہ میں سوائے عید کی 2 رکعتوں کے نہ پہلے نفل پڑھے نہ بعد میں، ٹھیک ہے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 964 اور 989، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں آ رہی ہیں حدیث، اس کے اندر یہ ثابت ہے یہ بات کہ کوئی نفل نماز اس سے پہلے نہیں پڑھنی ہے نہ اس کے بعد، جیسے اشراق کی نماز ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہے، اس دن کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے نفل اس سے پہلے عید نماز سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کچھ کھا کر نماز کو نکلتے اور عید الاضحیٰ میں نماز پڑھ کر کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 541 ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ عید گاہ میں جس راستہ سے جائیں واپسی پر جو ہے وہ راستہ تبدیل کریں، ٹھیک ہے، اسی راستے سے واپس نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، عید گاہ میں جس راستے سے آپ جاتے ہیں واپسی دوسرے راستے سے کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 986 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک بہت اہم حدیث میں ابھی اس وقت بیان کرنے جا رہی ہوں، جو کہ عمومی طور پہ ہماری خواتین کو یہ حدیث نہیں معلوم ہوتی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ عید گاہ میں عورتیں بھی جائیں گی۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا، پہلے لفظوں پہ غور کیا کریں، کہ بلکہ کیجیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ حکم دیا ہے۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا، ہم سب عورتوں کو، حتیٰ کہ حیض والیوں اور پردہ والیوں کو بھی، دونوں عیدوں پہ گھروں سے نکلیں، تاکہ وہ سب مسلمانوں کی جماعت یعنی نماز اور ان کی دعا میں ضرور حاضر ہوں، اور فرمایا حیض والیاں جائے نماز سے الگ رہیں، یعنی وہ نماز نہ پڑھیں، لیکن مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیروں میں شامل رہیں، تاکہ اللہ کی رحمت اور بخشش سے حصہ پائیں۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو پھر وہ کیسے عید گاہ میں جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس کے ساتھ والی عورت چادر اڑا دے، یعنی کسی دوسری عورت سے چادر عاریتاً لے کر چلی جائے، یعنی ادھار لے لے، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 324 اور 351 اور 971، ٹھیک ہے۔ اور پھر مسلم کی حدیث ہے جو ہے اس میں بھی ذکر آتا ہے، یہ 890 ہے۔ مجھے بتائیں پیاری بہنوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور پھر حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، ہم وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، سنت پہ عمل ہے، ایک ہم اجر پا رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حکم دیا، حکم۔ تو پھر آپ بتائیں کہ پیارے نبی نے حکم دیا اور ہم ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہم گھروں سے نہیں جاتے ہیں، ہمارے مرد عورتوں کو گھروں سے نہیں لے کر جاتے ہیں عید نماز کے لیے، اجازت نہیں دیتے کہ وہ جائیں، کہ یہ نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنے کے لیے جانا۔
کچھ خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ ساری زندگی گزر گئی، ہم نے دیکھا کہ صرف مرد یہ نماز پڑھتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ دین صرف مردوں ہی کے لیے نازل ہوا ہے، کیونکہ ساری عبادات تو مردوں نے ہی کرنی، جمعہ بھی مرد پڑھنے جاتے ہیں، عورتوں کو نہیں پڑھنے دیتے ہیں، اور اسی طرح عید کا تو تصور ہی نہیں ہے بعض گھرانوں میں کہ عید نماز بھی پڑھنی ہے۔ مجھے بتائیں کہ بات کتنی خوفناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، کل کو ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ حکم کیا ہے کہ صرف جو صحت مند عورت ہے وہی نہیں جائے گی، بلکہ جو بیمار ہے، جو حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں، وہ بھی اس دعا میں شامل ہونے کے لیے عیدگاہ میں جائیں گی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم نے سب نے اللہ کے حکم کے ساتھ تیاری کرنی ہے اور احسن طریقے کے ساتھ، اور جو یہ آڈیو میری سنے گا کوشش کریں اللہ کی رضا کی خاطر عید نماز کے لیے ضرور گھر سے نکلیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ضرور مانیے گا۔ صرف دعویٰ کر دینا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ہمارے لیے کافی نہیں ہے، جب تک ہم اس محبت کا اظہار بھرپور طریقے سے نہ کر لیں آپ کا حکم مان کر۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہی ہمیں پتہ چل گیا ہے نا کہ تکبیرات ہم نے کتنے دن پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب نماز عید کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے، سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے، جبکہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے۔ خطبہ میں لوگوں کو نصیحت وصیت کرتے اور حکم دیتے، پھر واپس لوٹتے۔ ٹھیک ہے، پہلے نماز ہوتی ہے، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 954 اور مسلم کی حدیث ہے 889۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جس کو عربی میں رفع دین بولتے ہیں، یعنی ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 738 ہے۔ پھر ہر تکبیر پر ہاتھ بلند کرتے تھے، یعنی رفع دین کرتے تھے، اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھتے تھے، سینے پر باندھتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر امام اونچی آواز سے اور مقتدی آہستہ الحمد شریف پڑھیں۔ پھر امام اونچی آواز سے قرات پڑھے گا تو مقتدی، یعنی مقتدی جو پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، وہ چپ چاپ سنے گا۔ صرف سورۃ الفاتحہ پیچھے پڑھنی ہے امام کی آہستہ آواز میں، لیکن جب باقی قرات کی بات آئے تو تب ہم نے، یعنی مقتدیوں نے چپ ہو کر سننا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورۃ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ وانشق القمر پڑھی، اور ایک روایت میں آتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث غاشیہ جو ہے یہ پڑھنی آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 891۔ اچھا جی، اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قرات کون سی کی جائے، تو بہتر ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد مسنون قرات کی جائے۔ ٹھیک ہے، جب پہلی رکعت پڑھ کر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور قیام کی تکبیر کہہ چکیں تو قرات شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ ٹھیک ہے، ان تکبیروں میں بھی جو ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، یعنی رفع دین کرنا ہے، ہر دفعہ اللہ اکبر کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ تکبیریں کتنی پڑھنی ہے، مسنون طریقہ کیا ہے۔ پھر حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی بھی ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقہ کو بھی اپنا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ محض گوشت کی ایک بکری ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کی۔ ٹھیک ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 951، 955 اور 965 میں ہے، اور 968 میں یہ ذکر آ رہا ہے سارا، اور مسلم کی حدیث ہے 1960۔ ٹھیک ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو سب باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کی وہ نماز کے بعد دوسری قربانی کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، 984 ہے، اور مسلم کی حدیث ہے 1961۔ ٹھیک ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ عید کے مسائل بھی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور جہاں تک لباس کی بات ہے، اگر نیا کپڑا پہننا چاہتے ہیں تو بے شک پہن لیں، لیکن کوئی سنت نہیں ہے کہ نیا لباس ہی پہننا چاہیے. کوئی ویسے اچھے کپڑے جو بہتر کپڑے ہوں آپ کے گھر میں وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب کر دے یہ 10 دن، اور اس کے اندر جو نیکیاں ہم کما سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کو ہم کما سکیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہم بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی عبادت کو سر انجام دے سکیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.